جی تو السلام علیکم، مائی سیلف اشل نعیم، اور آج ہم لوگ پڑھنے جائیں گے اپنا پازیٹیو سائیکالوجی کا لیکچر 3، جو کہ جس کا ٹائٹل ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو ان پازیٹیو سائیکالوجی، کہ جو پازیٹیو سائیکالوجی کا کے بارے میں لوگ پہلے کیا سوچتے تھے، اس کی ارتقاء کہاں سے ہوئی، یہ کیسے اس کے پرسپیکٹیو بنے۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو ایوولوشنری پرسپیکٹیو ان پازیٹیو سائیکالوجی، دا ایوولوشنری پرسپیکٹیو ان پازیٹیو سائیکالوجی posits that human happiness and well-being have evolved over time as a result of natural selection، کہ پازیٹیو سائیکالوجی کا ارتقائی کیا تھا نقطہ نظر، کہ جو ہماری انسان کی ہیپینس اور ویل بینگ ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ آئی ہے ایز اے رزلٹ آف ایوالوڈ اوور ٹائم، کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیز ایوالو ہوئی ہے۔ اسٹارٹنگ میں انسان میں ہیپینس اور ویل بینگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ یہ کنسیپٹ ہمیں کس نے دیا؟ پازیٹیو سائیکالوجی نے دیا۔ کس طرح؟ ان کی نیچرل سلیکشن تھے سے، کہ ایک چیز تو ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ قدرتی طور پر کسی چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ تو یہ انسان نے سیکھی نہیں ہے، اس کو قدرتی طور پر انسان نے اس کو اپنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پازیٹیو سائیکالوجی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہم نے یہی چیز پڑھنی ہے کہ انسان کی ہیپینس کیا ہے، اس کی ویل بینگ کیا ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی کو پازیٹیو طریقے سے مولڈ کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم مائنس کر کے تو انہیں اپنی زندگی میں خوشحالی لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ارتقاء کہاں سے ہوئی، انسان نے کہاں سے سوچنا شروع کیا، تو یہ ہم لوگ پڑھیں گے اس ٹاپک میں اپنے۔ تو ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو اس کا پہلا پرسپیکٹیو ہے وہ ہے پازیٹیو ایموشنز، کہ پازیٹیو کیسے آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرسپیکٹیو ہے نا، سجیسٹ دیٹ آور اینسسٹرز ہو ور ایبل ٹو ایکسپیرئنس پازیٹیو ایموشنز سچ ایز جوائے، gratitude and contentment were more likely to survive and reproduce, passing on their positive traits to future generation، کہ جو ہمارے ابا و اجداد تھے نا، جو لوگ پازیٹیو ایموشنس کو ایکسپیرئنس کرتے تھے، کہ نہ ان کو لگتا تھا کہ نہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ خوشی ہے، شکر گزاری ہے، اور نہ وہ خوشی کے ماحول کے اندر نہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ زیادہ دیر تک سروائیو کرتے تھے اور ریپروڈیوس کرتے تھے۔ کس طرح سے؟ کہ ان کی جو نسل ہے اس میں نسل در نسل میں خوشی ہوتی تھی، اور جو ہے نا وہ جو اپنے پازیٹیو ٹریٹس ہیں نا وہ اپنے فیوچر جنریشنز کو انہوں نے پاس آؤٹ کیے۔ کس طرح سے؟ کہ وہ خوش رہتے تھے، اور نہ وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے، ان میں شکر گزاری تھی، کیونکہ نا آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کہ اگر ہم لوگ پچھلی صدی میں چلے جائیں تو انسان نے بہت سی سختی گزاری ہے۔ جس طرح کا لائف سٹائل ہم لوگ آج گزارے ہیں اس طرح کا لائف سٹائل نہیں تھا۔ انسان دور دور تک جاتا تھا پانی بھرنے کے لیے، دور دور تک جاتا تھا کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کوئی نہ انسان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ ایسے حالات کے اندر کچھ لوگ تھے جو پازیٹیو ایموشنز کو ایکسپیرئنس کرتے تھے۔ کیوں؟ شکر گزاری کی وجہ سے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو لوگ شکر گزار تھے اپنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ، وہ لوگ زیادہ خوش رہتے تھے، اور پھر اس طرح وہ زیادہ سروائیو کرتے تھے بنسبت ان لوگوں کے جن میں شکر گزاری نہیں تھی، اور وہ ہر ٹائم شکوہ اور گلہ کرتے تھے۔ تو پازیٹیو ایموشنز کے بعد ہم لوگ بات کریں گے نیگیٹیو ایموشنز پہ۔ تو وہ کیا ہے کہ انڈیویژول ہو ایکسپیرئنسڈ نیگیٹیو ایموشنز سچ ایز انزائٹی، اینگر اور ڈپریشن ور لیس لائکلی ٹو سروائیو اینڈ ریپروڈیوس، لیڈنگ ٹو ڈیکریز ان دیز نیگیٹیو ٹریٹس اوور ٹائم۔ تو وہ لوگ جو ہمیشہ انزائٹی، پریشانی
غصے کے اندر رہتے ہیں تو وہ لوگ کم سروائیو کرتے ہیں، ان کا لائف اسپین کم ہوتا ہے اور وہ کم ریپروڈیوس کرتے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ ختم ہونے کے چانسز ان میں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر صرف نیگیٹو ٹریٹس ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے شروع سے دیکھا ہی ہوتا ہے، ان کو سکھایا ہی یہی گیا ہوتا ہے. ان کو نہیں بتاتے کہ شکر گزاری چاہیے، آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی اور آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، آپ نے خوش کیسے رہنا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو انسان اس ٹائم پہ سفر کرتا تھا. تو یہاں پہ بہت سے کی کنسیپٹ اور تھیوریز ہیں جو کہ ان پرسپیکٹیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ انسان نے کس طرح سے ان کو اڈاپٹ کیا اور وہ کون سے کی کنسیپٹ ہیں، ہم لوگ ان کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس آئے گی پازیٹیو ایموشن تھیوری، جو کہ کیا کہتی ہے، ون آف دا کی تھیوریز ایسوسیٹیڈ ود ایوولوشنری پرسپیکٹیو ان پازیٹیو سائیکالوجی از دا پازیٹیو ایموشن تھیوری. یہ تھیوری کیا کہتی ہے، وچ سجیسٹ دیٹ پازیٹیو ایموشنز پلے اے کروشیل رول ان پروموٹنگ سروائیول اینڈ ریپروڈکشن. کہ جو پازیٹیو ایموشن کی تھیوری ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسان کے سروائیول کو پروموٹ کرنے میں اور ان کی ریپروڈکشن میں. وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس تھیوری پازیٹیو ایموشن سچ ایز جوائے، لو اینڈ کنٹینٹمنٹ سرو ایز سگنلز دیٹ این انڈیویژل از ان اے سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ. کہ جو انسان کے پازیٹیو ہے نا ایموشنز ہیں نا، جن میں ہمارے پاس جوائے، لو اینڈ کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے، یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ ایک انسان ایک سیف اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر گرو کر رہا ہے. الاؤ دیم ٹو ایکسپلور دیئر سراؤنڈنگز. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ نا اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں جانیں، بلڈ ریلیشن شپس، اپنے تعلقات بہتر کریں، اینڈ انگیجڈ ان کریٹیو ایکٹیویٹیز وداؤٹ فیئر آف ڈینجر. اور کسی بھی فیئر کے بغیر اپنے آپ کو کریٹیو بنائیں، اپنی ایک سوچ پیدا کریں. تو جو ایک پازیٹیو ایموشن کی تھیوری ہے وہ انسان کو یہی کہتی ہے کہ جو اس کے پازیٹیو ایموشنز ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، کہ جس میں اسے خوشی اور پیار اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جو انسان کی خوشی، پیار اور جو ماحول ہے نا وہ انسان خود بناتا ہے. ہر ایک انسان کو کا گھر، اس کا جو ہے نا ماحول، وہ انسان خود بناتا ہے. ایک بہت سے انزائٹی کے ماحول میں بھی انسان نے خود کو ہی خوش رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انسان ہے کسی کے بنا انسان کے گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے، کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ کہے جی نہیں جی میرا تو گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، میں اس چیز کو کیسے ٹھیک کروں، میں کیسے خود کو ہیلدی انوائرمنٹ دوں. تو یہ چیزیں وہ جو ہوتی ہیں انسان خود کے لیے خود کریٹ کرتا ہے. آپ صرف اس گھر تک محدود نہ رہیں، باہر نکلیں، چیزوں کو ایکسپلور کریں، ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. نہ کہ آپ جائیں کہ صرف دوستوں کے ساتھ باہر جا کے بیٹھ جائیں کہ بھئی گھر میں آج یہ ہو گیا، گھر کا تو یہ ماحول ہے تو اب کیا ہوگا. یہ چیز کرنے کے بجائے آپ دیکھیں کہ آپ اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے گھر والوں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے آئے. اس کے بعد جو تھیوری ہے، جو پرسپیکٹیو ہے، وہ ہے سوشل کیپٹل. تو اندر امپورٹنٹ کنسیپٹ ایسوسیٹیڈ ود ایوولوشنری پرسپیکٹیو ان پازیٹیو سائیکالوجی از دا آئیڈیا آف سوشل کنسیپٹ. سوشل کنسیپٹ کا آئیڈیا، سوشل کیپٹل کا آئیڈیا ہے کیا کہ سوشل کیپٹل ریفرز ٹو دا ریسورسز اینڈ سپورٹ دیٹ انڈیویژل گین فرام دیئر سوشل ریلیشن شپ. کہ یہ ایک ایسے ریسورسز ہیں اور ایک ایسا سپورٹ ہے کہ جو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اپنے سوشل ریلیشن شپ سے لیتا ہے، کہ اس کی سراؤنڈنگ کیسے انسان اپنا ماحول خود بناتا ہے، وہ اپنے دوست خود چنتا ہے. ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اچھی چیز کیا ہے، اس کے لیے بری چیز کیا ہے. تو جو اس کے سوشل ریلیشن شپس ہیں نا، اس سے انسان نا ریسورسز اور سپورٹ گین کرتا ہے. یا تو آپ ان لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ کو پتہ ہو کہ وہ
آپ کا ساتھ دیں گے، وہ اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک مائنڈ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، نہ انہوں نے کس مقام پہ پہنچنا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ سوشل ریلیشن شپ بنائیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود تو آگے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں. ان سے ہم روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، سچ ایز فرینڈشپ، کنشپ اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ. اکارڈنگ ٹو دس پرسپیکٹیو ہیومن ہیو ایوالوڈ ٹو بی ہائیلی سوشل اینیمل. تو یہ چیز تو ہم لوگ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل. وہ سوسائٹی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. وہ اس کے لیے سوشلائزیشن بہت ضروری ہے. اینڈ آور ability to form and maintain social relationship have been critical to our survival and success. اور جو ہمارے سوشل ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے کی ابیلٹی ہے، وہ ہی ہمارے سروائیول اور ہماری ترقی پر منحصر ہے، کہ انسان کس طرح سے اپنے سوشل ریلیشن شپس کو بلڈ کرتا ہے، ان کو کیسے بناتا ہے. نہ اگر کسی سے کوئی بحث ہو گئی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگی، تو وہ کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کر کے انہیں لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، کہ نہ کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کو چھوڑ کے آپ کہیں اور کی طرف چل پڑے. ہاں، کہ جہاں پہ لگے کہ بھئی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کہ یا یہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور یہ مجھے نہ آگے بھی اسی طرح کا کوئی چیز کر سکتا ہے میرے ساتھ، تو آپ اس کو وہیں پہ گڈ بائی بول دیں، کہ جو آپ کہیں گے بھئی یہ میری نیچر کے بہت خلاف ہے اور یہ چیز ہمارے ماحول کا حصہ نہیں ہو سکتی. تو ان لوگوں کے ساتھ کریں. لیکن ایسے لوگ جو آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کو آگے جا کے آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کریں. اس کے بعد جو ہمارا کنسیپٹ ہے وہ ہے ریزیلینس کا اینڈ پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ کا. ریزیلینس کیا ہے؟ ریزیلینس ریفر ٹو ابیلٹی ٹو باؤنس بیک فرام ایڈورسٹی اینڈ ٹراما. کہ کسی بھی ٹراما اور کسی بھی بری سچویشن سے خود کو باہر نکالنا، خود کو اس ٹراما سے باہر لے کے آنا. وائل پوسٹ ٹرومیٹک کیا گروتھ ہے؟ پوسٹ ہوتا ہے پری پہلے، پوسٹ بعد میں. کہ پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ کیا ہے؟ کہ ٹراما کو فیس کرنے کے بعد جو انسان کے اندر پازیٹیو چینجز آتے ہیں، وہ اس ٹراما کو ایکسپیرئنس کرنے کے بعد انسان کس طرح سے گرو کرتا ہے. گروتھ refers to potential for individuals to experience positive changes and personal growth after facing difficult situation. کہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کو فیس کرنے کے بعد انسان کس طرح سے پازیٹیو چینجز لے کے آتا ہے، نہ ان کو ایکسپیرئنس کرتا ہے اور اس کی اپنی وہ کس طرح سے پرسنل نہ اپنے اندر لے کے آتا ہے گروتھ. کہ نہ کہ ایک ٹراما آیا اور نہ اس میں رکھ کے آپ اتنے ورسٹ ہو گئے ہیں کہ آپ نے سوسائڈ کر لی ہے، آپ بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں دنیا سے، آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ. تو یہ چیز کیا ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ ہمیں پازیٹیو سائیکالوجی کا جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں یہ چیز دیتا ہے کہ آپ نے نہ تو اس ٹراما میں اتنا آپ لوگ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ بس اب زندگی یہی ختم ہے. زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. زندگی کی جو سوئی ہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکتی. زندگی چلتی رہتی ہے. ایک چیز آتی ہے جو آپ پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کی زندگی میں اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پچھلی چیز بھول جاتی ہے اور نہ اس چیز کی پڑ جاتی ہے. تو جو بہت ریزیلینس اینڈ پوسٹ ٹرومیٹک growth are thought to have evolved as adaptations that help individual cope with challenging environment and recover from setback. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک اڈیپٹیشن ہے جو انسان نے ماحول سے سیکھی ہیں، کہ ایک انڈیویجول کس طرح سے اپنے چیلنجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کیسے ان کو ریکور کر کے اپنی پوزیشنز کو سیٹ بیک کرتا ہے، ان کو پہلے کتنا لے کے آتا ہے یا ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو یہ جو دو ہمارے پرسپیکٹیو ہیں، یہ ہمیں ایک چیز یہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے ٹراما سے باہر نکلیں، بیک لے جائیں، اس کو باؤنس بیک کریں اپنے ٹراما کے ساتھ، نہ کس طرح سے اپنے پازیٹیو
ایموشنس کے ذریعے، اپنی پازیٹیو انرجی کے ذریعے. اور پوسٹ ٹرامیٹک کیا ہے کہ اگر آپ نے وہ فیس کر ہی لیا ہے، آپ کا بہت زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ رہا ہے، تو نہ کہ آپ لوگ اتنے زیادہ ورسٹ ہو جائیں، آپ خود کے لیے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کو کریٹ کریں اور اپنے اندر پازیٹیو چینجز لے کے آئیں. ٹراما کے بعد انسان ایک وہی ہے کہ جو کہ اپنے حالات سے کچھ سیکھتا ہے، نہ کہ اس حالات کے بعد اور زیادہ نیگیٹو ہو گئے تو اپنی زندگی کو اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ ہے میننگ اینڈ پرپس، اور یہ ہمارا آخری پرسپیکٹیو ہے. فائنلی دا ایوولوشنری پرسپیکٹیو ان پازیٹیو سائیکالوجی ہائی لائٹس دا امپورٹنس آف میننگ اینڈ پرپس. کہ جو پازیٹیو سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو ہے اس نے ہائی لائٹ کیا ہے میننگ اینڈ پرپس کی ایموشن کو، لائف کا میننگ اور اس کا پرپس ان پروموٹنگ ہیومن ہیپینس اینڈ ویل بینگ. اس سے کیا ہوگا، میننگ اور پرپس سے انسان کی ہیپینس اور ویل بینگ پروموٹ ہوگی. اکارڈنگ ٹو دس پرسپیکٹیو انڈیویژل ہو ہیو اے سینس آف میننگ اینڈ پرپس ان دیئر لائفس آر مور لائکلی ٹو ایکسپیرینس پازیٹیو ایموشنز اینڈ انگیج ان بیہیویئرز دیٹ پروموٹ دیئر سروائیول اینڈ سکسیس. کہ جس انسان کی لائف میں میننگ اور پرپز ہوگا، وہ اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا کہ میں نے اپنی لائف میں یہاں پہنچنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، کتنے بھی سال لگ جائیں، میں نے اس مقام کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں پازیٹیو ایموشنز کو. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کہیں سے بھی کوئی بھی اس کو ٹھوکر لگے تو وہ زیرو پہ چلا جائے اور وہ کہے جی اب میں اٹھ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو اٹھنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. انسان اس ٹائم پہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اگر ارد گرد کے ماحول پہ نظر ڈالے تو اس کو پتہ لگے کہ اس کے اپنے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں جو کہ اس کے سروائیول اور سکسیس کے لیے بہت ضروری ہیں. Overall, the evolutionary perspective in positive psychology offers a unique and compelling explanation for the origins of happiness and well-being. کہ کیا ہے کہ یہ ایک یونیک اینڈ کمپیلنگ ایکسپلینیشن ہے کہ جو کہ ارتقا کرتی ہے کس کا، انسان کی خوشی کا اور اس کی ویل بینگ کا. کہ انسان کے پازیٹیو ایموشنز، ان کی سوشلائزیشن، سوشل کیپٹل، ریزیلینس، ٹراما سے باہر آنا، پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ، ٹراما کے بعد پازیٹیو ایموشنز کو فیس کرنا اور اپنی زندگی کے میننگ اور پرپس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، یہ کنسیپٹ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کمپریہنسو فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ دا کمپلیکس فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو ہیومن فلورشنگ. کہ یہ ایک ہمیں فریم ورک دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے جو ہے نا ان چیزوں کو، فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور کس طرح سے انسان نے اپنی خوشی اور اپنی گروتھ کے لیے کام کرنا ہے. تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میری اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. کس پہ ای میل کرنا ہے؟ ashlnaim098@gmail.com پہ. تو یا آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں، ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.